حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹھنڈی دل آسمان پر چھا گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، قوم پر قہر طاری ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہو گئیں، جگہ جگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دو بار ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، قطبی بڑی تعداد میں مرنے لگے، گھر میں لاشیں نکلتی تھیں۔ اس دوران بنی اسرائیل مصر سے جاننے لگے، ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، اسی لیے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے قلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ نے قوم سے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا۔ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گھر سے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اس وقت آواز آئی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں ڈالا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس راستے سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے سے ان کی قوم بھی بنی اسرائیل نے دریا عبور کر لیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور ان کی قوم کو راستہ پار کرتے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی، اور جب فرعون اس کا لشکر بیچ پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ، مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اس کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے لشکر سمیت وہ ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پہنچے۔ نئی جگہ تھی، اسرائیلی قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی درخت پودا پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسی جگہ آ گئے ہیں، یہ کیسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو زندگی دو بار ہو گئی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مصر کی سرزمین نہ چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے۔ پھر آپ نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ چشمے یہ اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، آپس میں بانٹ لیے۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے من و سلویٰ اترنے لگا۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اسرائیلی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جب اسرائیلی صحرا سینا میں تھے تو کوئی سایہ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے بادلوں کے ذریعے سایہ پیدا کیا، جب رات ہوتی تو یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی کرتے اور گرمی پیدا کرتے۔ کھانے کے لیے ایک خاص قسم کی خوراک من بھی بھیجا، اس کے باوجود اسرائیلیوں کو تشفی نہ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کھاتے ہوئے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہ چیزیں تو شہر میں ہی مل سکتی تھیں، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو وہ شہر چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا
کہ یہ مصیبتیں تو جلد ہی ٹل جائیں گی، ہم بہت جلد مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے، وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان ہوا اور وہ کہا کہ اگر فرعون مر چکا ہے تو ہم اس کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی لاش کو اوپر اچھال دیا، لاش کنارے پر آ گئی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس مقام پر بھی گئے جہاں آپ نے اپنی بیوی صفورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے؟ پھر آپ نے اپنی قوم میں سے چند سہیلا بندوں کو کہا کہ تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اور تم جو کچھ دیکھو گے یہاں آ کر گواہی دینا۔ سہیلا بندوں نے مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تم نے 30 روزے رکھ دیے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے ہو جائیں گے تو میں طور نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ سے کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھاؤ گے تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ نے ان سب کو بتایا کہ خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرا دل پر بات اتری ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے، اس پر ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب آپ اپنے دل میں کہنے لگے، میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ سب کے سب دوبارہ جی اٹھے۔ آپ ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے، اس طرح 40 روزے پورے کیے۔ پھر آپ نے دوبارہ ان 70 نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ نے جواب دیا، تاکہ مجھ سے راضی ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تو آپ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ نے آپ پر توریت نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے 10 احکام ملے جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں اور یہ احکام پتھر کی سلموں پر کندے تھے۔ اسے صفیحہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر قسم کی تفصیل ان کو لکھ کر دی کہ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ۔ اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان اچھے کاموں پر عمل کریں۔ توریت باب خجور، اس میں اس طرح ذکر ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا،
تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ ٹھہراتا ہے۔ یاد کر کہ تو سبقت کا دن پاک ماننا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرے خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے۔ تو خون نہ کرنا، برے اور شرمناک کام نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر لالچ نہ کرنا، اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کے غلام اور لونڈی کا، اس کے بیل اور اس کے گدھے، اور اپنے پڑوسی کی کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ خروج۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی جو لوگ گئے ہیں وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا۔ تو لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے ہوں گے تو میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس نے لوگوں سے سونا چاندی مانگ کر جمع کیا، اس سے ایک بچھڑا تیار کیا، اس میں جادو کے ذریعے اپنی صفت رکھ دی جسے وہ بول رہا ہے، بچھڑے کو ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ میں بچھڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچھڑے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بچھڑے نے جواب دیا، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی زندہ نہیں ہیں، تم مجھے رب مانو اور سامری کی بات پر مکمل عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا، اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی ہے، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر آپ نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو توڑ ڈالا اور کہا، یہ تو بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا نہ کرنا، کیونکہ نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ نے ان لوگوں پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کس طرح تھا؟ جسے کہ ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہا ہو اور ابھی گرنے ہی والا ہو۔ لوگ سروں پر لٹکے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور سجدے میں گر پڑے تو ان سب پر عذاب ٹل گیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک شام کی سرزمین پر وارث بناؤں گا جہاں تم سب اطمینان سے زندگی بسر کر سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو سنائی۔ اس سے خوش آئندہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اسرائیلی اس بات سے خوش تو تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ سرزمین آسانی سے مل جائے۔ جہاد کرنا پڑے گا، جہاد کرنے کے لیے دل سے تیار نہ تھے۔ موسیٰ کے سمجھانے پر بعد میں آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اپنی قوم کو لے کر کنعان پہنچے، وہاں جا کر کچھ اطمینان کا سانس لیا، وہاں جہاد کے لیے اپنی قوم کو تربیت دینے لگے، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے وضع کیے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت رہے اور سردار کے حکم پر چلے۔ ان تمام انتظامی امور کی تکمیل کے بعد جہاد میں جانے کے لیے تیاری شروع کی اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی جہاد میں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، لڑنے کے نام پر خوف زدہ تھے اور کہا کہ شام کے باشندے طاقتور ہیں اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ ہم سے موٹے تازے ہیں، ان زور آوروں سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ڈیل ڈول سے خوف زدہ نہ ہونے کی ضرورت، اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت موسیٰ کے سمجھانے پر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا،
وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا کہ اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ اپنی قوم کے اس بزدلانہ رویے سے بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر آپ نے مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی اور فرمایا کہ یہ لوگ 40 برس تک اسی بیابان میں بھٹکتے رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر طرح کی مصیبتوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، مصائب سے وہ بالکل گھبرائے ہوئے تھے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ مصر واپس چلے جائیں، لیکن راستے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مصر جانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرتے تو دوران سفر اسی جگہ گھوم کر چلے آتے جہاں سے سفر شروع کرتے۔ ان کے سامنے یہ عجیب و غریب معاملہ تھا۔ بھوک پیاس نے اور بھی نڈھال کر دیا تھا، نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ملک شام سے لوٹے تو ان کو تباہ حال قوم پایا۔ ان سے فریاد کی کہ یہ کیسی مصیبت ہے کہ ہمیں گھیرا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ تو تمہارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تم بزدل ہو چکے ہو، تم نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ تم سب اللہ کے عذاب میں آ گئے۔ تم یہاں 40 سال سے بھٹک رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں راستہ ملا۔ پھر مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے۔ کچھ قبیلے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ایک شخص تھا، نام قارون تھا، لیکن تھا وہ بہت ہی بخیل اور کنجوس۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی تھیں کہ اگر ان کنجیوں کو کہیں لے جانے کے لیے اونٹوں کا ایک قافلہ ضرورت تھی۔ چابیاں بھی اتنی تھیں کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، نہ کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا پہناتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی ہدایت کرتے تھے، اللہ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہنے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون یہ جواب دیتا کہ یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے پیدا کی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو دوں نہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہی نکال دیا کرو، اس سے غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں دیں گے، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا کہ اگر میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری آخرت سنور جائے گی۔ موسیٰ پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی پر بھی دھبا لگاتا تھا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے اس رویے اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دیں۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ نہایت نیک اور پاک باز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی، زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہرایا کرتا تھا کہ موسیٰ میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا، اے زمین اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ قارون نے اپنی دولت سمیت ڈھیروں مٹی تلے چلا گیا، وہ نہ رہا، اس کی دولت، اس کے شاندار محل کے آثار بھی مٹ گئے۔ توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے کی بشارت موجود ہے۔
تورات میں لکھا ہوا ہے، خداوند تیرا خداوند تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے ماندن ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، تو اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالو گے، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ وہ بابرکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی، اور اس سے کہا کہ خداوند سینا سے آیا ہوا سعیر سے ایک ان پر طلوع ہوا اور فارن کے ان پہاڑوں میں جلوہ گر ہوا، اس کے داہنے ہاتھ میں شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے تھے، اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دور پار آس پاس ملتے تھے، جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایت کے مطابق ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ الیک سلیک کے بعد آپس میں باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے اپنا مدعا بیان فرمایا اور کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کروں گا آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا اور نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر نے پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے کرتے دیکھا کہ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے اور آخر پوچھ ہی لیا کہ آپ نے ان غریبوں کی کشتیوں کو کیوں توڑا؟ تو یہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر دونوں آپس آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی۔ کچھ لوگ نظر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار سے بوسیدہ اور کمزور ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ دیوار مرمت کی، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر آپ نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بتا دوں جو میں نے کیا۔ اے موسیٰ، میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا کہ وہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھیں جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ ان کشتیوں کو ان سے چھیننا چاہتا تھا۔ جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اسی لیے میں نے کشتیوں کو توڑ دیا۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی ہی مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ اور فساد پھیلاتا،
اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور اپنے ماں باپ کے نام کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی تھی، اس میں یتیم بچوں کا مال گڑا ہوا تھا۔ یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو گڑا ہوا مال نکال لیں گے، اور دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں گر جانے کا اندیشہ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور نیک کاموں کی طرف بلایا۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ